الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، جب موت آئے گی تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں کوئی چیز ہمیں ساتھ نہیں دے گی، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ موت کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے۔ دنیا نے ہر چیز کا علاج تو کیا ہے، موت کا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کر سکیں گے۔ اور دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ اور جب موت آئے گی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یقین جانیے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے پر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس دنیا کا نظام جیسا ہمارے موجودگی میں چل رہا تھا، ہمارے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ ہماری جو ذمہ داریاں موت سے پہلے ہم نبھا رہے تھے، تو یہ ذمہ داریاں ہمارے اپنوں میں کوئی اور نبھا لے گا۔ ہمارا اپنا جو مال تھا وہ وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور ساری چیزیں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ وہ مال رہے گا جسے ہم نے دن رات محنت کر کے کمایا تھا۔ اپنی پراپرٹی بنانے کی فکر تھی، مال و دولت کمانے کی ہمیں فکر تھی، عالیشان کوٹھیاں اور بنگلے بنانے کی ہمیں فکر تھی، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا نام لینے والا کوئی ہو، اس کی ہمیں فکر تھی۔ اور ان فکروں میں اللہ و رسول کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھا ہوتا اور اللہ و رسول کی مرضی کا ہم نے خیال رکھا ہوگا، تو یقیناً یہ مال و دولت اور یہ پراپرٹی جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، جس کے بعد وارث اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ہم نے کمائی کی تھی، تب تو ہمیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ہر چیز کا جواب دے سکیں گے، کیونکہ ہم نے حلال طریقے سے کام کیا تھا۔ ہر کام میں ہم نے اپنے اللہ کی رضامندی کو شامل حال رکھا تھا۔ اور اگر یہ دنیا کمانے میں، پیسہ کمانے میں، بنگلے اور کوٹھیاں بنانے میں اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں رکھا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کے کمانے میں ہم لگ گئے تھے، اور کماتے کماتے ایسی حالت ہو گئی کہ موت نے ہمیں آ کر دبوچ لیا، اور ساری پراپرٹی اور سارے بنگلے اور ساری دولت اور ساری جھوٹی شان و شوکت ہم چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے عزیز دوستو،
یہ جو دولت اور پراپرٹی ہوگی اس سے فائدہ تو ہمارے وارث اٹھائیں گے، لیکن اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، جو ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور نام و نمود کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے جو کچھ ہم نے کمایا تھا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام کو ختم کریں گے۔ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، موت آ جائے گی ہمیں، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں سیٹھ صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کدھر ہے، بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ میت کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ اور جب جنازے نماز پڑھانا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ جنازہ کہاں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا نام نہیں، لوگ کہیں گے کہ جنازے کو لاؤ، ڈیڈ باڈی کو لے آؤ، انہیں غسل دے دو، انہیں کفن پہنا دو۔ اور جب دفن کرنا ہوگا، منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کرنے کے لیے اٹھایا جائے گا، تو ہمارا نام لے کر نہیں کہا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ میت کو لے آؤ، ہمارا نام ہرگز نہیں ہوگا، بالکل کوئی بھی ہمارا نام نہیں لے گا۔ مال، حسب، نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں بالکل نہ آئے۔ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر اور کوشش کرے۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے کہ اس کی طرف اور اس کی رونقوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو سرسری طور پر ہمیں جانتے ہوں گے، ہماری میت کو دیکھیں گے، کہیں گے کہ ہائے بیچارہ اچھا آدمی تھا، غریب شریف آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے دوست احباب ہوں گے، جن کے ساتھ ہم نے اچھا خاصا وقت گزارا یا چند گھڑیاں ہم نے ان کے ساتھ گزاری تھی، تو وہ چند دن غم کریں گے، افسوس کریں گے، ہماری جدائی کا انہیں چند دنوں تک احساس رہے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر لوٹ جائیں گے، ہنسی مذاق شروع ہوگی، اور جو ہے ہنسی مذاق کی محفلیں سجے گی، اور پھر وہ ہمیں بھول جائیں گے۔ ہاں، ہمارے گھر کے افراد، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے افراد خاندان، ان کا غم گہرا ہوگا۔ لیکن گہرا بھی کیسے ہوگا؟ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا پھر چند سالوں تک وہ ہمارا غم کریں گے، ہمیں یاد کریں گے، اس کے بعد وہ بھی ہمیں جو ہے یادداشت کے ٹوکریوں میں رکھ دیں گے، اور پھر بس ایسے ہی عید بارات پر یا خوشی یا غم کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نام آ جائے گا اور ہم کو یاد کر لیں گے۔ اور بعد میں تو ایسا بھی ہوگا، دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، تو وہ اپنے بچوں کو یعنی کہ آپ کے پوتوں کو لے کر آئے گا اور قبرستان میں کہے گا کہ بیٹے یہیں کہیں پر تمہارے دادا کی قبر ہے۔ وہ قبر کو بھی یاد نہیں، قبر کی جگہ کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ دنیا ہے، اور دنیا میں ہم دنیا کمانے میں اتنے محو ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے آخرت کو بھول گئے بالکل۔ اور جو اولاد کی ہم کو تربیت کرنا چاہیے تھا، ان کی دینی فکر کرنا چاہیے تھا، خود اپنی دینی فکر کرنا چاہیے تھا، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کام کرنے چاہیے تھے، تو میرے عزیز دوستو ہم نے وہ کام نہیں کیے۔ دنیا کے بعد جو ہماری ہمیشہ کی زندگی جو شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی، وہ زندگی ہماری مستقل زندگی رہے گی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ دنیا میں ہمیں علماء کرام اللہ والے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی مستقل زندگی ہے، وہیں پر آپ کو رہنا ہے۔ تو ہم چند روزہ زندگی کے لیے مستقل محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ میرا عزیز دوستو، جب موت آئے گی، قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا،
تو قبر میں جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن و جمال دیا تھا، جو صحت و توانائی دی تھی، قبر میں ہمیں من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اور ہمارا جسم جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جائے گا۔ ہمارا حسن ختم ہو جائے گا، ہمارا جمال ختم ہو جائے گا، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہماری صحت و تندرستی ختم ہو جائے گی، ہمارے اہل و عیال ہم سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے دور ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر اس قبر کے اندر ہمارے ساتھ جو چیز رہنے والی ہے وہ ہے ہمارا نیک عمل۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے تھے تو میرے دوستو وہ نیک اعمال ہمارے وہاں پر ہمیں ساتھ دیں گے، ہماری نیکیاں ہم کو ساتھ دیں گی۔ نمازوں کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرنا، دکھ دردوں کے دکھ میں شریک ہونا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، یہ وہ اعمال ہے جو ہمیں اپنے مرنے کے بعد اس کی حقیقت ہم پر کھلے گی۔ ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی، جو صدقہ و خیرات کیا تھا، جو نیک اعمال کیے تھے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو خوشیاں پہنچائی تھی، تو یہ وہ اعمال ہوں گے جو ہمیں نجات دیں گے، ہمیں خوشیاں دیں گے، اور قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے اس میں ہمارے مددگار ہوں گے، اور ہماری قبر جو ہے وہ جنت کی کھڑکی ہماری قبر کے اندر کھول دی جائے گی۔ اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہ ہو تو اللہ مان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، مرنے والوں کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ مرنے والا کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، کہ اے میرے رب تو مجھے اگر تھوڑی مدت اور مہلت کے لیے دنیا میں کیوں نہیں بھیجتا کہ میں وہاں جا کر صدقہ کروں۔ اور صدقہ یہ اس لیے کہا کہ وہاں پر وہ صدقے کا اجر دیکھے گا، اس کا ثواب دیکھے گا، اور صدقے کا وہ کمال دیکھے گا، تو وہاں پر وہ زیادہ سب سے پہلے یاد کرے گا جو اس نے صدقہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی نمازیں، اس کا قرآن، اس کی سارے نیک اعمال وہاں پر کام آ جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی فکر کریں ہم۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے لیے اتنا ہی کماؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ہی کماؤ جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ اس رمضان کے بابرکت اور مقدس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں رمضان میں نوافل کو فرضوں کا درجہ دے دیا ہے، اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر اس کا درجہ بنا دیا ہے۔ نیکیوں کی انبار لگی ہوئی ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ تو ابھی ہم دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑیں بلکہ آخرت کی فکر کریں، ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی جانیں، اور رمضان کی بابرکت ساعتوں سے ہم مالا مال ہوں اور محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ورنہ میرے عزیز دوستو، یہ مال، یہ دولت، یہ حسن و جمال، یہ پراپرٹی، یہ بنگلے، یہ کوٹیاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس سے فائدہ ہمارے وارث اٹھائیں گے، اور حساب کتاب ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔